الحمد للہ رب العالمین۔ داڑھی پر کالا رنگ لگا سکتے ہیں، کالا تو نہیں لگا سکتے، باقی جو مرضی ہے لگا لو۔ کہتے بیوی کہتی ہے کالا لگاؤ، ٹھیک ہے، پر اس کا ارادہ یہی ہے تو اس کا حکم پورا کرو، تمہیں شریعت سے کیا تعلق ہے؟ ویسے مجھے تمہاری بیوی کی سمجھ نہیں آئی، اس کو تمہاری مردانگی کا پتہ تو ہے، کالی داڑھی سے کیا طاقت بڑھ جائے گی؟ یا تو وہ پاگل ہو گئی ہے یا لوگوں سے بچنا چاہتی ہے کہ تم نے بوڑھے سے شادی کیوں کی ہے، دیکھو اس کی تو سفید داڑھی ہے، تو وہ کہہ سکے بیچارہ نہیں میرا خاوند تو جوان ہے چاہے کچھ بھی نہ ہو۔ اگر کسی بوڑھی غیر محرم عورت کو کوئی جوان مرد کرسی پہ یا ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف کرے، کوئی حرج نہیں، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ حج اور عمرے میں طواف زبان سے بھی نیت کریں، لبیک بعمرۃ، حضور نے حج کے لیے زبان سے بھی نیت فرمائی ہے، لبیک بحجۃ وعمرۃ۔ میں نے بینک میں 7 سال نوکری کی، اب چھوڑ دی، وہ تنخواہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اپنی نوکری کی تنخواہ لیتے تھے، سود تھوڑا لیتے تھے، تم اچھا کیا کہ چھوڑ دی۔ مغرب اور عشاء کی نماز معمولی بارش میں جمع حنفی مسلک میں نہیں ہو سکتی، وتر 3 رکعت ہوتے ہیں حنفی مسلک میں، باقی ائمہ کے نزدیک ایک بھی ہے۔ بھائیوں کی جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا، ماں باپ کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے۔ ماہواری کی حالت میں عورت مکے میں یا مدینے میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ عمرے کا تو چھوٹے حج کے برابر ثواب ہے، اور طواف کا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ موزے پر مسا نہیں ہوتا، لیکن موزہ چمڑے کا ہو تو پھر مسا جائز ہے۔ میں نکاح نہیں پڑھاتا ہوں، نکاح یہاں معذور شرعی پڑھاتے ہیں، آپ کسی بھی عالم سے حرم میں نکاح پڑھوا لیں، یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ان سے مل لیں، یہ بھی کسی کو کہہ دیں گے۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرو اور پھر محفل میلاد بنائیں، بالکل غلط کہتا ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے؟ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو۔ وہ جو ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے موحد تھے، احرام باندھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ سنت الاحرام میں پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی جائز ہے۔ میری والدہ کو 30 سال سے سایہ ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ سایہ ہے؟ دھوپ میں بیٹھی ہو تو سایہ ہو جاتا نہیں، آخر وجہ بتائیں۔ 30 سال گزر گیا سایہ کے ساتھ، اب مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا ہے۔ باقی بھی 10-20 سال گزر جائیں گے، بھی کوئی سایہ وایا کوئی نہیں، خام خواہ کے لیے دیوار کے نیچے بیٹھو گی تو سایہ ہے، نہیں بیٹھو گی تو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں نے بنایا وہ سایہ ہے، اس پہ اثر ہے، اس کو جی ہوائی مخلوق نظر آتی، سب جھوٹ ہے۔ میں نے اہل کتاب لڑکی سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتی، شادی ٹھیک ہے، نکاح ٹھیک ہے، آپ کا نہیں ہونا چاہتی نہ ہو، اہل کتاب لڑکی سے شادی جائز ہے۔ 2 مہینے ہو گئے اقامہ نہیں بن رہا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ بہرحال اگر عورت حیض کے لیے دوائی استعمال کرتی ہے، حیض نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، آ گیا ہے تو پھر حیض ہے۔ احرام اتار دیا، حجامت نہیں کرائی، پھر کرائی بھی ہے کہ صرف مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ نہیں کرائی تو حجامت بھی کراؤ، سر منڈاؤ۔ حجامت کا معنی داڑھی منڈانا نہیں ہے، سر منڈواؤ اور ایک دم بھی ادا کرو۔ دوسرا عمرہ کیا جو مدینے سے ہے، تیسرا عمرہ سر منڈوانا بھول گئے، ماشاءاللہ بھول گئے تو ایک بکری دم پڑ گئی، پھر کبھی نہیں بھولیں گے آپ۔ کسی کو رشتہ داری میں احتلام ہو جائے اور زنا کی تہمت کا خطرہ، اچھا کسی رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، احتلام ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ تیمم بھی کر سکتا ہے، یعنی فتنے سے بچنے کے لیے، یا بعد میں نماز قضا کر لے۔ اگر عورت شرعی عذر کی وجہ سے پاکستان سے نیت نہیں کی، یہاں آ گئی، 5 دن کے بعد پاک ہوئی اور جیرانہ سے نیت کی، دم دینی پڑے گی، اس کو میقات سے نیت کر لینی چاہیے تھی۔ کاروبار میں پریشانی ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ ایسا مسجد سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔
بہرحال جو بھی کبوتر چوک یا کسی جگہ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، نظر نہیں آ رہی ہیں تو نہیں ہوگی۔ عمرے میں حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، باقی لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ آپ کے والد کو 4 سال سے بھی خراب، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جیرانہ سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، کریں تو کیا کر سکتے ہیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، روحانی رکاوٹ آ رہی ہے۔ روحانی رکاوٹ کیا ہوتی ہے پہلے مجھے لکھ کے سمجھائیں، پھر میں علاج بتاؤں۔ بد نظری کا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی ہوتی ہے، لا حول پڑھا کرو۔ مدینے سے احرام باندھ کے نیت کر کے نکلی کہ مجھے مکہ پہنچتے حیض نہ آیا تو ادا کروں گی، آ گیا تو نہیں کروں گی، راستے میں حیض آ گیا۔ بہرحال حنبلی مسلک میں آپ احرام کھول سکتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ محلی ہے سوابستنی، میرا عمرہ وہاں تک ہے جہاں تک آپ نے مجھے نہ روکا، روک دیا تو پھر میں رک جاؤں گی۔ حنفی مسلک میں تو دم ہے، امام صاحب تو کوئی رعایت نہیں کرتے۔ اللہ اوپر ہے، یعنی آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نیچے اٹھاتے ہیں یا یوں اٹھاتے ہیں؟ تو یوں کیوں اٹھاتے ہو؟ آخر اللہ اوپر ہے تو یوں اٹھاتے ہو۔ میں نے عمرہ کی اصل میں مشین پھروائی، 2 عمرے اور بھی کرنے ہیں۔ بہرحال اگر مشین سے بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں شادی کے لیے، حدیث ہے؟ نہیں، حدیث نہیں ہے، یہ بزرگوں کا تجربہ ہے اعمال قرآنی سے۔ جیسے فاتحہ شفا ہے، الرحمن بھی ارائس القرآن ہے۔